اللہ اللہ اللہ۔ ساتھ جو 10-12 مرید رہ گئے تو ان کو کہا بڑے عرصے سے میں نے ایک بات سنی ہے کہ یہاں پر کوئی کھوٹی ہوتی ہے جس میں یہ فاحشہ عورتیں ہوتی ہے، یار وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی گلی میں ہے؟ کسی نے کہا اس فلاں گلی میں۔ سالکین نے عرض کی کہ حضور آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہاں تو عام لوگ بھی نہیں جاتے، آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ کہا آج بڑا دل ہے، آپ مجرد تھے، آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ کہا آج بڑا دل ہے یار، یہ کام بھی تو دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ جب اس گلی کی طرف مڑے نا تو بقیہ بھی سارے مریدین چھوڑ گئے، اب 2 مرید ساتھ رہ گئے، ایک عثمان مروندی، ایک اور سالک رہ گئے دونوں۔ جب گلی میں انٹر ہو گئے تو وہ بالاخانے ہیں، وہ فاحشہ عورتوں کی، وہاں سے انہوں نے اپنے سر باہر نکالے ہیں، آوازیں دے رہی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے عثمان مروندی کو کہا مروندی ذرا دیکھ، اس میں جو سب سے خوبصورت ہوگی ان کے پاس مجھے لے کے جانا۔ تو آپ نے فرمایا عرض کی حضور ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے ایک پر نظر رک گئی، کہا حضور بہت خوبصورت ہے۔ کہا ٹھیک ہے عثمان مروندی۔ جب یہ بات ہوئی تو جو دوسرا سالک تھا وہ بھی چھوڑ گیا، وہ بھی چلا گیا، عثمان مروندی رہ گیا۔ عثمان مروندی نے جب آپ اوپر جانے لگے، سیڑھیاں چڑھنے لگے تو پیچھے مڑ کے ان کو کہا یار عثمان تو کیوں رکھا ہوا ہے، تو بھی چلا جا۔ انہوں نے کہا حضرت میں یہی رکھا ہوا ہوں، آپ جائیں اوپر، لیکن مہربانی فرمائیں اپنا جبہ، اپنی عصا اور اپنے امامہ شریف مجھے دے، میں یہاں کھڑا ہوں انتظار میں، آپ نیچے اتریں گے تو پھر پہنیں گے۔ تو میں ٹھیک ہے یہ لو، اتارے اور گئے۔ اب اللہ کا یہ بندہ اپنی تنہائی، اپنی رب کے ساتھ تنہائی کے لیے اب صرف ایک مرید رہ گیا تھا بس۔ اوپر گئے تو وہاں پر وہ جو فاحشہ تھی ان سے پوچھا آپ کی اجرت کتنی ہے؟ کہا میری 200 درہم اجرت ہے۔ کہا جب کوئی بندہ تجھے 200 درہم دے دے تو پھر آپ اس کی اختیار میں ہو؟ ہاں میں اس کی اختیار میں ہوں، وہ جو کچھ کرنا چاہے میرے ساتھ، جو بولنا چاہے میں کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے انہوں نے یہ لیے 200 درہم، اب آپ میری اختیار میں ہو، میں جو کچھ کہوں وہی کرتی جاؤ گے؟ کہا ہاں وہی کرتی جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ پہلے غسل کرو۔ وہ گئی وہاں پر غسل کر کے واپس آئے۔ جب آئے تو آپ نے اپنا چادر بچھایا، انہوں نے کہا چادر پہ کڑی ہو کے 2 رکعت نفل پڑھ۔ وہ چادر پہ کڑی ہوئی، 200 روپے 200 درہم اس نے لیے تھے، چادر پہ کڑی ہوئی، آپ پیچھے بیٹھ گئی۔ جب پیچھے بیٹھ گئے تو وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگارا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کی دل کو پھیرنا تیرا کام ہے پروردگار۔ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلبہ الی طاعتک و الی طاعت حبیبک۔ تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی فاحشہ کی۔ نماز کے دوران وہ رونے لگی، سلام پھیری، توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں، کہا میں میری زندگی ساری گناہ میں گزاری ہے، سارا کچھ توبہ کر لی اللہ کے بارگاہ میں۔ آپ گئے اندر، آپ نے اپنی بالوں کو دھویا اور پھر کھڑکی سے کہا عثمان مروندی تو وہاں کھڑا ہے، وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو اپنے جو کھڑکی تھی اسی میں سے اس نے اپنا سر آگے باہر نکالا، اب آپ کی زلف مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کہا عثمان آج قربان، فرمایا کہ میں کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور جو آپ اوپر کر رہے تھے عثمان یہاں نیچے سے دیکھ رہا تھا، جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، عثمان آپ کے انتظار میں، آپ نیچے آ جائیں۔ تو آپ مبارک نیچے آئے، پھر عثمان مروندی کو انہوں نے خلافت بھی دی، اور آپ مبارک آج تک گمنام ہے۔ عثمان مروندی کو ہماری سندھ میں بھیجا اور آپ مبارک آج تک گمنام ہے، آپ کی قبر مبارک کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ آپ کہاں وفات پائے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندے جو ہیں نا وہ شہرت سے ڈرتے ہیں، چھ جائے کہ کوئی ایسا مرید آ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرید آئے نا، ان کو ایک بندہ آئے ان سے مرید ہونے کے لیے، تو پھر وہ اس کو ایسے جانے جیسے میرے پاس ببر شیر آیا۔ کیوں یار ببر شیر آئے نا، اس نے آپ کو کھا لیا، چیر پاڑ کی تمہیں، تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آپ کے ذمہ تو کچھ نہیں ہوگا نا، لیکن اگر مرید آئے تو قیامت والے دن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور فرماتے ہیں ہر ایک آپ میں سے چرواہا ہے اور ہر ایک چرواہے سے ان کے بھیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس مرید کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا پیر صاحب جو تیرا مرید ہوا تھا اس نے کیا کیا تھا؟ اسی لیے یہ ببر شیر سے بھی بڑھ کے ان سے ڈرو۔ وبائے ترسید
کہ مبادہ ازین را خرابی و خواہاند و استدراج اونا مائند، اور اس بات سے وہ ڈرے کہ میں بھی یہ مرید میرے پاس آیا ہے اسی وجہ سے اللہ مجھے کسی امتحان میں ڈال رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے مجھ سے کوئی خرابی نہ ہو جائے. یہ مرید آیا اس کی وجہ سے مجھ سے کوئی خرابی نہ ہو جائے، میرا کام استدراج میں نہ چلا جائے، مجھ میں تکبر نہ آ جائے. اتنے لوگ ہیں، اتنے مریدین ہے، اتنا فلاں ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ مرید بہت بڑے حجاب ہے. میں ایک بہت بڑے پیر صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، بتا رہے تھے میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، جو کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں. میں نے کہا پیر صاحب ابھی پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں. ہمارے استانے کے قریبی بازار ہے بسی موڑ، یہاں پر اس پیر صاحب کے مریدین تھے. میں نے کہا یوں کرتے ہیں، یہ چنگچی رکشہ ہے نا، سواری ہے نا، سواری ہے نا یہ چنگچی رکشہ؟ کہا ہاں. میں نے کہا تو اس چنگچی رکشے میں پیچھے بیٹھ جا اور ڈرائیور اس چنگچی رکشے کو چلا کے ایک دفعہ تمہیں اس بازار میں سے لے کے جائیں اور واپس آ جائیں. جا سکتے ہو؟ پیر صاحب کو میں نے چیلنج کیا. پیر صاحب نے کہا نہیں نہیں، یہ تو پھر لوگ کیا سوچیں گے. میں نے کہا یہی بات ہے، مرید بذات خود حجاب ہے پیر صاحب کے لیے. یہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حجاب ہے. بہت ساری ایسے اعمال ہے کہ جو مریدوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، اگر مرید نہ ہوتے تو وہ اعمال نہ کرتے، لیکن کیے جاتے ہیں. اچھا، اور تیسرا چپٹر آپ بھی سماعت فرمائے، وَاگر فرزند در قدوم مرید در خود فرح و سرور یابد آن را کفر و شرک دارند. اللہ اکبر. فرمایا اگر کسی مرید کے آنے کی وجہ سے ان کو کوئی فرحت اور خوشی ہوئی نا پیر صاحب کو کہ میرے پاس ایک مرید آیا ہے، خوش ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں وہ یوں سمجھ لے کہ میں نے کفر کر لی، میں نے شرک کر لی. مرید کے آنے سے جو پیر صاحب خوش ہو جائے وہ یوں سمجھ لے کہ میں نے کفر کر لی، میں نے شرک کر لی. اللہ وہ تدارک آن بندامت و استغفار چندان نمائند کہ اثر اذان سرور نہ ماند. فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا کہ مرید آئے اور مرید کے آنے کی وجہ سے ایک بندہ خوش ہے، یار فلاں بندہ آیا مجھ سے مرید ہونے کے لیے، یہ فلاں ہے، وزیر ہے، وڈیرا ہے، مشیر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، مالدار ہے. فرماتے ہیں اگر وہ اس سے خوش ہوا تو یوں تصور کرے کہ اس نے جیسے کفر اور شرک کیا ہوگا. اور اس کفر و شرک کی تدارک، اس کو کیسے تدارک کر لے؟ وہ ندامت کر لے، استغفار کر لے، اتنا کہ اس سرور و فرحت کی کوئی اثر بھی ان کے پاس نہ رہے. مرید آیا اور مرید کے آنے سے بندہ مرید ہونے کے لیے آیا اور ان کو خوشی ہوئی، تو اب اس خوشی کو اتنا اللہ کے بارگاہ میں استغفار کر لے کہ یہ خوشی سارے کا سارا ختم ہو جائے، بلکہ بجائے آن فرح حزن و خوف نشیند. اس خوشی کی وجہ سے ان خوشی کی جگہ پر ان کو کیا مل جائے؟ خوف مل جائے، غم مل جائے. اتنا اللہ کے بارگاہ میں روئے، استغفار کرے، توبہ کر لے، یا اللہ یہ مرید کی آنے کی وجہ سے مجھے یہ خوشی ہوئی، پروردگار عالم میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. جیسے بندہ شرک اور کفر سے استغفار کرتے ہیں آپ ویسے استغفار کرو. ونیک تاکید نمائندہ کہ طمع در مال مرید و توقع در منافع دنیاوی او پیدا نشود کہ مانع رشد مرید است و باعث خرابی پیر. اور فرماتے پیر صاحب ایک بار اور بھی ذہن میں رکھو کہ کوئی بھی طمع مرید کے مال میں نہ ہو، کوئی توقع دنیاوی منافع کا ان کی مال میں، ان کے سٹیٹس میں، ان کے مرتبے میں کچھ نہ ہو. میں فلاں میرا مرید ہے، کرنل صاحب ہے، جنرل صاحب ہے، بھئی وہ میرے کام آئے گا کل کو، یہ ممنوع ہے. فلاں میرا مرید ہے، مالدار ہے، مجھے کل پیسوں کی ضرورت ہوگی، میں ان کو کہہ دوں گا وہ مجھے پیسے دیں گے. طمع ان کی مال میں اور توقع ان کے دنیاوی فائدے میں. پیر صاحب کو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مانع رشد مریدس و باعث خرابی پیرا. یہ مرید کی ترقیات ختم ہو گئے اور پیر کی خرابی کے دن شروع ہو گئے. مرید بھی گیا اور پیر بھی گیا. اب ظاہر تو ہوگا، ظاہری طور پر تو لباس ایسے پہنا ہوگا، پیری مریدی والا لباس. مرید نے مریدی کا لباس پہنا ہوگا، پیر صاحب نے پیری کا لباس ہوگا. لیکن طمع اگر مرید کے مال میں رہا یا ان کے دنیاوی منافع میں کوئی طمع رہا تو مرید کی مریدی گدی گئی، ختم، اور پیر صاحب کی پیری خراب ہو گئی، ابتر ہو گئی. چی آنجا ہما دین خالص میں طلبن، کیونکہ سلوک و تصوف جو ہے یہ صرف خالص دین ہوتا ہے.
بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے، بغیر محبت مال کے، بغیر محبت جا کے رب نے فرمایا اللہ کے لیے کون سا دین قابل قبول ہے؟ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین قبول ہے، وہ رب کی رضا کے خاطر۔ مرید آیا تو رب کی رضا کے خاطر، پیر نے ان کو بیعت فرمایا تو رب کی رضا کے خاطر۔ اگر لالچ ان کی مال میں یا طمع ان کی طرف رہا یا کوئی دنیاوی منافع کی طمع ان کی طرف رہا تو مرید کی مریدی گئی اور پیر صاحب کی پیری گئی۔ الا للہ الدین الخالص ہے تو شرک را دران حضرت بہیچ وجہ گنجائش نیست۔ پھر اللہ کے بارگاہ میں کسی بھی یا نام تو لیا ہے تصوف کا، نام لیا ہے سلوک کا، اور سلوک و تصوف جو ہے وہ آپ ذریعہ بنا رہے ہو دنیاوی منافع کے یا دنیاوی آمدن کے منافع بنا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وبدانند کہ ہر ظلمتی و قدورتی کہ بردل تاری گردد ازالہ آن بتوبہ و استغفار و ندامت و التجا باسہل وجوہ میسر است، مگر ظلمتی و قدورتی کہ ازراہ محبتی دنیا دنی بردل تاری شواد کے منغص میں گرداند و متنجس میں سازد، در ازالہ آن تعصر تامس و تعذر بر کمال۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہر ظلمت، ہر قدورت، ہر تاریکی جب آپ کے دل میں آ جائے تو ان کی ختم ہونے کے لیے استغفار موجود ہے۔ استغفار کر لو، توبہ کر لو، ندامت کرو، اللہ کے بارگاہ میں التجا کو، وہ بڑے آسان طریقے سے اللہ معاف فرماتا رہے گا۔ لیکن وہ قدورت جو دنیا کی محبت کی وجہ سے تمہارے دل میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا ازالہ بہت مشکل ہے اور وہ بڑا متعذر کام ہے، بڑا مشکل۔ گناہ کر لی، نمازیں چھوٹ گئی، عبادت و طاعت میں کمی بیشی ہوئی، ذوی الحقوق کے حقوق ادا نہیں کی، اور کوئی گناہ سرزد ہوئی، تو ان ساروں کے لیے تضرع، التجا، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں صاحب حق سے معافی مانگنا، تو اللہ اسے آسان طریقے سے معاف فرمائے گا۔ لیکن جو قدورت اور ظلمت اور تاریکی دنیا کی محبت کی وجہ سے تمہارے دل میں آتا ہے، آپ مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ازالہ بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ متعذر ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حضور نے فرمایا محبت کی دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت ہو گئی، قتل بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے زنا بھی ہوتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے تکبر، انانیات، جھوٹ، فلاں سارے۔ تو فلہذا مرید کی مال میں طمع کرنا یہ بھی دنیا ہی ہے، مرید سے منافع دنیاوی حاصل کرنا یہ بھی دنیا ہی ہے، ان کی طرف یہ امید رکھنا۔ فلہذا ساری خطاؤں گناہوں کے لیے استغفار تو آسان ہے، لیکن مال کی محبت جب دل میں آ جائے تو ان کے لیے استغفار کرنا مشکل ہے۔ اور دعا فرما رہے ہیں آپ نجان اللہ سبحانہ و ایاکم عن محبت الدنیا و محبت ابنائها و اربابها والاختلاط بهم والمصاحبة معهم فإنها سم قاتل و مرض هالك و بلاء عظیم و داء عمیم۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت دنیا کی محبت سے نجات دے، دنیا داروں کی محبت سے نجات دے، ارباب دنیا کی محبت سے نجات دے، دنیا داروں سے خلط پلت ان کے ساتھ محفلیں جمانے سے اللہ نجات دے، ان کی صحبتوں سے اللہ ہمیں نجات دے، کیونکہ دنیا داروں کی صحبت، ان کے ساتھ خلط پلت ہونا، ان کی مال کو طمع کی نظر سے دیکھنا، یہ زہر قاتل ہے اور ہلاک کرنے والا بیماری ہے اور بہت بڑی بلا ہے، اور یہ ایک ایسی عام بیماری ہے جو سارے لوگوں کو ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بلا سے نجات عنایت فرمائے۔